حدیث نمبر 377 377 حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس. نوفل بن ایاس الہذلی یہ تابعی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہم نشین ہمارے بیٹھک کے آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یعنی ان کے ساتھ ہم کو بیٹھنے کا اتفاق ہوتا. وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسِ، اور کتنے اچھے تھے وہ ہمارے، یعنی ہمارے بیٹھک کے وہ سب سے اچھے، ہمارے سٹنگ کے ہمارے نشست کے وہ سب سے اچھے آدمی تھے. کتنے اچھے آدمی تھے. کون تھے عبد الرحمن بن عوف؟ ان کے بارے میں لکھیے. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف القرشی، عبد الرحمن بن عوف القرشی، عبد الرحمن بن عوف القرشی. آپ کی کنیت ابو محمد ہے، یعنی جو نام سے آپ کو بلایا جاتا تھا وہ ابو محمد نام ہے. وہ یہ ضرور لکھیں کیونکہ یہ حدیث شریف میں آگے آئے گا. تو جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر تھا، عبد عمر، عمر کا بندہ. جب یہ اسلام قبول کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام بدل دیے. جو سرکار جو اپنے قریب کے لوگ ہوتے اور ان کا نام اگر غلط ہوتا تو سرکار بدل کے صحیح کر دیتے تھے نام. تو فرماتے ہیں فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن، ان کا نام عبد عمر، عمر کے بندے تھے تو سرکار ان کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھ دیے، یعنی رحمان کے بندے. یہ سابقین الاولین میں سے ہے، مہاجرین میں سے ہے. حاجر الہجرتین، دونوں ہجرتیں کیے ہیں، یعنی مدینے کی بھی ہجرت کیے ہیں، اس سے پہلے حبشہ کی بھی ہجرت کی ہے. اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے. عشرہ مبشرہ کے نام یاد کر لینا چاہیے. 10 صحابہ جو جنتی ہے نا ان کے نام یاد کر لینا چاہیے. عشرہ مبشرہ میں سے ہے. 31 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، 31 ہجری کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جن کی کنیت ابو محمد ہے. تو نوفل بن ایاس کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہم نشین تھے، ہمارے بیٹھک کے آدمی تھے، اور کتنے ہی اچھے آدمی تھے، وہ کتنے اچھے ہم نشین تھے. وَإِنَّهُ انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف کہیں گئے ہوئے تھے اور پلٹ کے ہمارے پاس آئے، اور یہاں تک کہ ہم ان کے گھر میں آئے ان سے ملاقات کے لیے، اور وہ جو ہے وہ داخل ہوئے گھر کے اندر اور اندر چلے گئے غسل کرنے کے لیے. ہم ان کے گھر میں گئے اور وہ گئے پانی نہانے کے لیے. ثم خرج، اور پانی نہا کر آئے. وَأُتِينَا بِصُحْفَةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، اور ایک برتن لایا گیا جس کے اندر روٹی اور گوشت رکھا ہوا تھا. فَلَمَّا وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ، جب وہ تھالا رکھا گیا، برتن گوشت اور روٹی کا کھانے کا برتن لا کر رکھا گیا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، ان کو رونا آ گیا. فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدْ مَا يُبْكِيكَ، میں نے کہا، نوفل بن ایاس کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو محمد عبد الرحمن ابن عوف، آپ کیا بات ہے کہ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ قال هلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم يشبع هو ولا اہل بیتہ من خبز الشعیر. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما لیے، اس دنیا سے گزر گئے. آپ کے انتقال تک ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے اہل بیت جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے کھائے ہوں، ایسا نہیں ہوا. جب کبھی یعنی کھانا ہوتا نہیں یا آیا تو اتنا ہوتا کہ تھوڑا تھوڑا کھاتے، پیٹ بھر کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی سرکار اور ان کے اہل بیت کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے، اور ہمارے سامنے آج اتنا سب کچھ کھانا رکھا ہوا ہے. یہ دیکھ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرماتے ہیں فلا ارانا اخرنا لما هو خیر لنا. بس میں دیکھتا ہوں کہ یہ جس وجہ سے ہم کو اور ٹائم ملا نا، سرکار دنیا سے پردہ کر لیے، انتقال کر گئے، اور ہم جو ہے اور آگے کا ٹائم ہمارے کو ملا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا جو ٹائم یہ ہم کو جو دیا گیا وہ اس سے بہتر ہے، نہیں، وہی بہتر تھا، وہ جس میں کھانا کم تھا، چادر کم تھی، آرام کم تھا، لیکن وہ زمانہ ہی بہتر تھا. یہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ جتنا کھائیں گے پئیں گے، جتنے مزے کریں گے اتنا حساب دینا ہوتا. تو یہ وہ زیادہ بہتر تھا، وہ زیادہ بہتر تھا. یہ جو ہم کو مہلت ملی اور ٹائم اور عمر جو مل رہی ہے یہ اس سے بہتر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں.